گون دوہی کے ہاتھ پہ مارک دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوہی کہتی کون ہو تم، کیا ہو تم؟ جس پہ گون کہتا ہے تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ تبھی دوہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ شینو سے پوچھتی ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دوہی کہتی ہے مجھے بہت برا خواب آیا تھا۔ گون وہاں موجود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ دوہی کہتی ہے شاید ابھی بھی میں خواب میں ہی ہوں۔ گون کہتے تمہارا خواب ختم ہو چکا ہے۔ شینو سے بتاتی ہے کہ گون کی کال کے بعد وہ اسے ہاسپٹل لے آئی تھی، تب وہ اسے ریسٹ کرنے کو بول دیتا ہے۔ دوہی کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہو، تمہیں میری کب سے فکر ہونے لگی؟ گون کہتے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کہتے ہیں تم خود ہی تو نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے تمہارا ایکس بوائے فرینڈ سمجھیں۔ جس پہ دوہی کہتی ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں۔ گون کہتے ہیں تمہیں کوئی خوش نہیں کر سکتا۔ تب دوہی کرمنل کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ پکڑا گیا کہ نہیں۔ گون بتاتا ہے کہ اس نے پولیس کو ڈسکرپشن دے دی ہے، وہ جلد پکڑا جائے گا۔ دوہی کی نظر اس کے ہاتھ پہ بنے کراس پہ پڑتی ہے، وہ کہتے یہ کہاں سے آیا ٹیٹو؟ گون اسے کہتے اسے کچھ مت کرو۔ دوہی اسے رگڑنے لگتی ہے، گون منع کرتا ہے کہ تم خراب کر دو گی۔ دوہی کہتی ہے آخر کل رات کو ہوا کیا تھا؟ وہ کہتی ہے میں اسے لیزر سے ہٹوا دوں گی۔ تب گون اسے منع کرتا ہے اور اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ وہ کہتی ہے تم مجھے ٹچ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، جس پہ گون اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ دوہی کہتی ہے میری کلائی ہے۔ گون کہتے ہے کہ یہ میرا ٹیٹو ہے، پتہ نہیں تمہارے ہاتھ پہ کیسے چلا گیا ہے۔ دوہی کہتی ہے میری لاسٹ وارننگ ہے۔ تبھی گون اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کراس چمکنے لگتا ہے۔ دوہی کا تھپڑ والا ہاتھ ہوا میں رک جاتا ہے، گون اسے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ دوہی کہتی ہے میں تمہیں مار کیوں نہیں پا رہی؟ گون اس کا ٹیٹو والا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، جس پہ دوسرے ہاتھ سے اسے زور سے تھپڑ لگتا ہے اور وہ بیڈ کی دوسری طرف گر جاتا ہے۔ گون کو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری ہمت کیسی میری چیز چوری کرنے کی، جو کہ میں نے تمہیں بچایا ہے، مجھے تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ جس پہ دوہی کہتی یہ تو میری لائن ہے، ایک تو میں نے تمہیں ڈوبنے سے بچایا، اوپر سے تمہیں میرا ٹیٹو بھی چاہیے۔ تبھی ڈاکٹر اور شینو روم میں انٹر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر دوہی کا چیک اپ کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کی ساری تکان دور ہو چکی ہے۔ تبھی دو پولیس آفیسر ہاسپٹل میں آتے ہیں۔ ایک اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں گون اپنے کپڑے کہاں سے لیتا ہوگا، جس پہ دوسرا کہتا ہے آپ کو صرف اس کے کپڑے نہیں بلکہ اس کے لکس اور پرسنالٹی کی بھی ضرورت ہے۔ تبھی وہ دوہی کے پاس آتے ہیں اور اسے رپورٹ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ دونوں بلائنڈ ڈیٹ پہ ملے تھے، آپ لوگ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ دوہی کہتے ہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا۔ گون کہتا ہے میں ساری زندگی سنگل ہی رہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بلائنڈ ڈیٹس اور کار ایکسیڈنٹس ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ گون کہتے ہیں مجھے جانا ہوگا اور جب تک ہماری دوبارہ ملاقات نہیں ہوتی تب تک تم کوئی لیزر اور پرورو نہیں کراؤ گی۔ گون واپس آ کے دیکھتے ہے کہ پارک اس کی ڈیمن والی بک پڑھ رہا ہوتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈیمن صرف ڈیلز کے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں اور اگر وہ کوئی ڈیل کرنے میں فیل ہو گئے تو وہ جل جائیں گے۔ جس پہ گون کہتے ہیں تمہیں یہ بک کہاں سے ملی ہے؟ یہ تو بہت امپورٹنٹ ڈیمن کے بارے میں بک ہے، یہ میں نے چھپا کے رکھی تھی۔ جس پہ وہ اسے لے کر لاکر میں رکھ دیتا ہے۔ پارک پوچھتا ہے کہ آپ کو کتنے ٹائم بعد ڈیل کی ضرورت پڑتی ہے؟ جس پہ گون کہتے ہیں مجھے خود نہیں پتا، اور وہ دوہی کا کارڈ پکڑاتا ہے اور کہتے ہیں مجھے اس کی ساری انفارمیشن چاہیے، اس کی فیملی، اس کے ریلیٹیوز، اس کے ریلیشن شپس، اس کا سب کچھ۔ پارک کہتے ہیں یہ لڑکی کون ہے؟ جس پہ وہ کہتے ہیں یہ ایک چور ہے۔ پارک پوچھتے ہے کیا اس نے آپ کا دل چوری کیا ہے؟ پارک کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو چلا گیا۔ گون کہتے کیا چلا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹیٹو۔ گون کہتے اچھا تم اس کی بات کریں۔ پارک کہتے ہیں کیوں اس کے علاوہ بھی کچھ گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں گیا۔ تبھی وہ میز پہ پڑا گلاس اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر پھینکتا ہے۔ گون چٹکی بجاتا ہے لیکن پانی نہیں رکتا۔ وہ کہتا ہے آپ اپنی پاورز کے بغیر جل کے راکھ ہو جائیں گے، میں نے تو ابھی تک اپنی گاڑی کی پیمنٹ بھی نہیں کی۔ گون کہتا ہے تمہیں اپنی گاڑی کی پڑی ہے اور یہاں میری پاورز غائب ہو گئی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ کی پاورز چلی گئی ہیں۔ گون کہتا ہے میں نے اپنا ٹیٹو اور پاورز کچھ ٹائم کے لیے کسی کو ادھار دی ہیں۔ گون اٹھ کے جانے لگتا ہے، وہ کہتا ہے میرا آج کانٹریکٹ ایکسپائر ہونا ہے، میں پہلے وہ نپٹا لوں۔ پارک کہتا ہے کہ آپ اپنی پاورز کے بغیر کر لیں گے؟ جس پہ گون کہتا ہے میں 200 سال سے ریمن، یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گون اس کے پاس پہنچتا ہے، وہ آدمی اسے دھکا دیتا ہے اور منع کر دیتا ہے اس کانٹریکٹ سے۔ گون کہتے تمہیں اندازہ نہیں تم کس بندے سے پنگا لے رہے ہو۔ تب اسے کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ گون کی ان کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، دوسری سائڈ سے اور ساتھی بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ گون ان میں پھنس چکا ہوتا ہے، وہ کھڑکی سے چھلانگ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنا کانٹریکٹ سنبھال رکھنا، میں دوبارہ آؤں گا اور تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ دوہی اور شین آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ کہتی ہے گون میرے ارد گرد اس لیے گھوم رہا ہے تاکہ اسے کوئی اچھا موقع ملے جس میں وہ ڈیل سائن کر لے، جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہوگی۔ وہ کہتی ہے کہ میں جانے سے پہلے میڈم جو سے ملوں گی۔ دوسرے سین میں پولیس کو دکھایا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں کلر کا اسکیچ آ چکا ہوتا ہے۔ کلر کو دکھاتے ہیں اس کے منہ پہ سارا خون لگا ہوتا ہے، وہ اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتا ہے اور خون صاف کرتا ہے۔ اس کی دیوار پہ سارے وکٹمز کی پکچرز ہوتی ہیں جنہیں وہ مار چکا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ دوہی کی پکچر بھی لگا دیتا ہے۔
اس کے دروازے پہ نوکنگ ہوتی ہے، وہ کھولتا ہے تو اونر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نوٹ کر رہا ہوں یہاں رینٹ تو مل جاتا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے تمہاری شکل جانی پہچانی ہے، کیا تم یہاں ایکٹر ہو؟ کلر کہتے ہیں ہاں ایکٹر ہوں میں۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں ابھی تک دیکھا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں ایک بریک پہ گیا تھا، ریسنٹلی واپس آیا ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اپنے ڈائریکٹر کو بتا دینا میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ تب وہ اس کے ہاتھ پہ خون دیکھتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میک اپ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے تم نے کسی کا خون کیا ہے۔ کلر کہتا ہے کہ میری چھت ٹپک رہی ہے، وہ ذرا دیکھ لیں، اور وہ آدمی اس کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دوہی میڈم جو سے ملنے ہاسپٹل آتی ہے۔ میڈم جو پوچھتی ہے میں نے سنا 260 ملین کا لاس ہوا ہے تمہاری کمپنی کو، کیا وہ بندہ پتہ چلا جس نے فیک نیوز پھیلائی تھی؟ دوہی کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ میڈم جو کہتی ہیں کہ تمہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں میں خود ہی سنبھال لوں گی سب۔ میڈم جو پودوں کو پانی دے رہی ہوتی ہے، جب دوہی ان سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں میں کیوں چھپاؤں گی تم سے۔ وہ کہتی ہے بھلا آپ کیوں چھپائیں گے، میری لائف میں صرف میں آپ پر ہی ٹرسٹ کرتی ہوں۔ تبھی میڈم جو کا بھتیجا سوکھن آتا ہے، وہ ان کو سیلز کی رپورٹ دیتا ہے۔ دوہی کہتی ہے میں آفس جا رہی ہوں، جس پہ سوکھن کہتا ہے میں بھی جا رہا ہوں واپس۔ میڈم جو کہتی ہیں اگر آپ لوگ اتنا ہی کام کو پسند کرتے تو آپس میں شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جس پہ وہ دونوں انکار کرتے ہیں اور وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دوہی کہتی ہے میں آپ کو لفٹ دے دوں گی۔ وہ دونوں ایک ہی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں سیکرٹری بھی ہوتی ہے۔ دوہی اور شن گون سے ہوئی بلائنڈ ڈیٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جس پہ سوکھن شاکڈ ہوتا ہے اور اچانک سے بریک لگا لیتا ہے۔ شن کی ناک سے خون نکلنے لگتا ہے، وہ گاڑی سے اترتی ہے اور خود ڈرائیو کرنے بیٹھ جاتی ہے اور ان دونوں کو پیچھے بٹھا دیتی ہے۔ دوہی اس سے پوچھتے تم اتنا حیران کیوں ہوئے؟ وہ کہتا ہے میں نے تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ تم ڈیٹ پہ جاؤ گی، اور پوچھتے تمہارے شادی کا ارادہ ہے؟ جس پہ دوہی کہتی ہے نہیں فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ کہتے چلو پھر میں بھی نہیں کروں گا۔ جس پہ دوہی کہتی کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے آج کل یہ ینگسٹرز میں ٹرینڈ ہے شادی نہ کرنا۔ گوون اپنی ڈیمن بک میں ٹیٹو ٹرانسفر ہونے کے بارے میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا ہے۔ پھر وہ اپنا فون اٹھاتا ہے اور پارک کو کال ملاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں انفارمیشن ملی دوہی کی؟ جس پہ پارک اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے کالج کی ٹاپ اسٹوڈنٹ تھی اور میرائی گروپ کی پرنسس کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا چیبل فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے فادر ایک انجینئر اور مدر سیلون چلاتی تھی۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن 17 سال پہلے دوہی کی 11ویں برتھ ڈے پر اس کے پیرنٹس کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ دوہی اپنے آفس ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے آتی ہے جہاں پہ وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک فیک نیوز کی وجہ سے انہیں 260 بلین وون کا نقصان ہوا ہے۔ دوہی پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ہے ڈینسور ایکسیڈنٹ کیوں ہوئے؟ جس پہ بندہ کہتا ہے کہ ایک کومیٹ اور ارتھ کی کولیشن ہوئی تھی۔ جس پہ دوہی کہتے ہیں نہیں ان کی پرفارمنس ان کے سائز کے مطابق نہیں تھی۔ دوہی کہتی ہے اس مسئلے کا حل میں خود ہی نکالوں گی، اور وہ وہاں سے چل پڑتی ہے۔ راستے میں شن کو کہتی ہے کہ میں خود ہی ڈرائیو کر کے جاؤں گی، جس پہ شن اسے کہتی ہے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو اکیلا چھوڑا تھا اور آپ کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا، اب دوبارہ نہیں چھوڑ سکتی۔ جس پہ وہ کہتی ہے کہ میں صرف ان لکی تھی۔ سوان کہتی ہے کہ ایک نیوز آرٹیکل کتنا پاورفل ہو سکتا ہے، کیا وہ کچھ فلاورز بھیج کے دوہی کو کمفرٹ کر لے؟ جس پہ دوہی پیچھے سے کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کہہ دیا کافی ہے۔ وہ کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دوہی کہتی ہے کہ اور کیا، میں شاپنگ کرنے آئی ہوں۔ وہ کہتی ہے تمہارے پاس اتنا فارغ ٹائم ہے کہ تم شاپنگ کرتی پھرو؟ دوہی کہتی ہے تمہاری فیک نیوز کی وجہ سے جو میرا نقصان ہوا ہے وہ اسٹاک پرائسز تو میں برابر کر لوں گی، لیکن اگر تمہاری پرائیویٹ لائف ایکسپوز ہو گئی تو تم کیا کرو گی؟ وہ کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوہی کہتی ہے صرف تمہاری نظر مجھ پر نہیں ہے، میں نے تم سے زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں، اور وہ اسے کچھ پکچرز دکھاتی ہے جس میں وہ ایک لڑکے کو کس کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے پیار کرنا جرم نہیں ہے، لیکن یہ پبلکلی کرنا بہت بری بات ہے۔ تبھی گوون دوہی کو کال کر کے ملنے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری جان پہ بن آئی ہے۔ جس پہ دوہی کہتی ہے صبح تو تم ٹھیک لگ رہے تھے۔ گوون کہتا ہے اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آ کر خود ہی دیکھ لو۔ دوہی کہتی ہے ٹھیک ہے میں زیادہ ویٹ نہیں کروں گی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور کال رکھ دیتی ہے۔ جس پہ گوون کہتے ہیں اصل میں تو میں ہوں جس کے پاس ٹائم کی کمی ہے۔ دوہی جاتے ہوئے سوان سے کہتی ہے جو تم نے گن پھیلایا اسے صاف کرو اور میں تمہارا یہ سچ راز رکھوں گی، اور میڈم جو کی دھمکی دیتی ہے جس پہ وہ کہتی ہے کہ انہیں کچھ مت بتانا۔ دوہی کہتی ہے اگر تمہیں جنگ چاہیے تو جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ کھیلو۔ میڈم جو ایک پریسٹ کے پاس جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ ہیل سے زیادہ کچھ اور ہے جس سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور وہ دوہی کی نہ ملنے والی معافی ہے۔ تب وہ پریسٹ اسے کہتے ہیں کہ تم سب سچ بتا دو اور اپنے ذہن کو اس سب چیزوں سے آزاد کر لو۔ تبھی پاس کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ایک فون میں دوہی کی کال آ رہی ہوتی ہے اور کار وہ بلاسٹ ہو جاتی ہے، جس میں میڈم جو دور جا گرتی ہیں اور زخمی ہو جاتی ہیں۔ اگلا سین دکھاتے ہیں پارک بیٹھا خود سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اسے گوون پہ پورا یقین ہے، وہ دوہی سے اپنی پاورز لے لے گا اور اسے اپنے جال میں پھنسا لے گا جیسے اس نے کئی سال پہلے مجھے پھنسایا تھا۔ پاسٹ کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں پارک اپنے ریسٹورنٹ میں لیٹا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج پھر کوئی کسٹمر نہیں آئے۔ تبھی گوون وہاں آتا ہے اور اسے کہتا ہے اگر تم یہ ڈیل سائن کر لو گے تو تم 2000 لوکیشن کے فرنچائز کے مالک بن جاؤ گے۔ وہ ڈیل سائن کر لیتا ہے لیکن اسے اپنا پچھلا جنم یاد آ جاتا ہے جس میں اس نے 10 سالوں کی ڈیل گوون کے ساتھ کی تھی، اور ان 10 سالوں میں وہ بھوکا تو نہیں رہا تھا لیکن
مسلسل اسے ہیل کے خواب آتے تھے اور وہ بہت پریشان رہا تھا، جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم ڈیول، تمہیں میں بتاتا ہوں ہیل کیسی ہوتی ہے اور میں اپنے ساتھ تمہیں ہیل لے جاؤں گا۔ پریزنٹ میں سین شفٹ ہوتا ہے جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ گون اپنے پاورز کے بغیر یہ سب کیسے کرے گا، تبھی وہاں پہ گایونگ آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اس نے اپنی پاورز کیسے کھوئی ہیں، جس پہ وہ بتاتا ہے کہ اس کا ٹیٹو ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ دوہی گون کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، گون آتا ہے، وہ کہتی ہے تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن یہاں تو تم ہیلتھ سے گلو کر رہے ہو۔ تب وہ اسے پیسوں کا ایک لفافہ پکڑاتی ہے کہ پچھلی بار تم نے میرے کھانے کے لیے پے کیا تھا۔ گون کہتی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ دوہی اسے کہتی ہے کہ تمہاری سمٹمز کیا ہیں، جس پہ گون کہتا ہے کہ وہ سمٹمز میرے ریئل ہیں، مجھے اپنا آپ بالکل ڈیفرنٹ لگ رہا ہے۔ دوہی کہتی ہے تمہیں ایک سائیکائٹرسٹ کو دکھانا چاہیے، جس پہ گون کہتا ہے کہ صرف تم ہی مجھے ٹھیک کر سکتی ہو۔ گون دوہی سے کہتا ہے تمہیں میرے ساتھ کہیں چلنا ہوگا۔ دوہی مان جاتی ہے اور وہ دونوں گاڑی میں چل پڑتے ہیں۔ گون اس کا ہاتھ پکڑتے اور گاڑی فل سپیڈ میں چلاتا ہے۔ دوہان کو دکھاتے ہیں جس کے ہاتھ میں کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کا آج کانٹریکٹ ایکسپائر ہونا ہوتا ہے۔ گون دوہان کے پاس آتا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ ادھر گر پڑتا ہے، اس کا کانٹریکٹ جل جاتا ہے۔ گون کے گھر میں موجود ایک گھڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ دوہی کہتے ہیں یہ کیا ہوا ابھی؟ وہ کہتے ہیں یہ میرے دوست ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اور تم اپنے کتنے دوستوں سے مجھے ملوانے والے ہو؟ گون کہتا ہے میں دوست نہیں بناتا۔ تب دوہی اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے، وہ لوگ ایک جگہ پہ رکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دریا کے کنارے آؤ میرے ساتھ ٹھہرو۔ تب وہ کہتے ہیں تم اپنی سانس روک سکتی ہو، جس پہ دوہی کو لگتا ہے وہ کس کرنے والا ہے۔ گون دوہی کو پکڑ کے پانی میں جم کرتا ہے، وہ اس کا ہاتھ سامنے کرتا ہے اور ٹیٹو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوہی اسے لات مار کے اوپر چلی جاتی ہے اور گون یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب مزید وہ کیا کرے، وہ بھی اس کے پیچھے اوپر آ جاتا ہے۔ دوہی اس پر چلاتی ہے کہ تمہاری وجہ سے آج میں دوسری بار ڈوبنے والی تھی اور اس کے علاوہ ایک اور بندہ ہے جو کہ مجھے مارنا چاہتا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ گون کہتا ہے میں کچھ چیک کرنا چاہتا تھا۔ دوہی کہتے تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ گون کہتے تم انکار کر دیتی۔ تب وہ پیسوں کا لفافہ اس کے اوپر پھینکتی ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب میں تمہیں اور کچھ اوو نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گون اپنی گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے جب پارک انٹر ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پارک کہتے ہیں تم نے خود تو مجھے دوہی پہ نظر رکھنے کو کہا تھا، میں تو اسے فالو کر رہا تھا۔ پچھلا سین دکھاتے ہیں جب تیجن پہ ایک کلر اٹیک کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے، تب اس کا فون نیچے گر جاتا ہے۔ کلر وہ فون اٹھاتا ہے، اسے پیک کر کے ایک لاکر میں چھوڑ آتا ہے۔ ایک اور بندہ آتا ہے اور اس لاکر سے وہ فون اٹھاتا ہے اور اسے آن کر کے دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد گایوں کو دکھایا جاتا ہے جو دوہی کی پوسٹ دیکھنے کے بعد کافی غصے میں آ جاتی ہے اور اپنے بلیڈز اٹھا کے پریکٹس کرنے لگتی ہے۔ میڈم جو کو دکھاتے ہیں جو گاڈ سے پرے کر رہی ہوتی ہے کہ اسے ہمت دے تاکہ وہ سچ کا سامنا کر سکے۔ اس کے بعد جو کی فیملی کے کچھ ممبرز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سارے دوہی کے دشمن ہوتے ہیں۔ دوہی سڑک پہ جا رہی ہوتی ہے جب اس کی نظر تیجنگ کی سوسائٹ نیوز پہ پڑتی ہے، وہ یہ دیکھ کے کافی شاکڈ ہوتی ہے۔ تبھی ایک بندہ بائک پہ آتا ہے اور اس کی طرف ایسڈ پھینکتا ہے لیکن گون اسے آ کے بچا لیتا ہے۔ ایسڈ سے گون کی ساری شرٹ جل جاتی ہے۔ دوہی اور گون ایک دوسرے کو ٹھہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایپیسوڈ یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ایپیسوڈز آپ تک پہنچ سکیں۔